औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान आपको आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, इस छोटी सी वीडियो का अनवान है लोहे की कुल्हाड़ी लकड़ का दस्ता। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जब तक लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ का दस्ता ना डले तब तक कुल्हाड़ी लकड़ को काट नहीं सकती। छोटा छोटा मोटा जख्म जरूर लगा सकती है लेकिन मुकम्मल से काट नहीं सकती, ये मुमकिन नहीं। तो पाकिस्तान में एक बहुत अजीब फैशन चला है, जिसको देखो वही माफी चाहता हूं, सर्दी का असर है गले पे भी, इसीलिए ये टॉप शॉप पहना हुआ स्वेटर वेटर, तो गर्म हीटर चला के आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। तो जनाब, यहाँ एक अजीब फैशन सा चला है। मेरे जैसा भी जो अपनी बेगम से भी गर्म लहजे में बात नहीं करता, वो भी उठ के एस्टेब्लिशमेंट 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 कहता नजर आता है। एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ चीज नहीं होती, अगर होती है तो वो मुझे पता उसके अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं। तो सीधी बात हम में से कोई भी नहीं करता। कुछ करते हैं जो बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, मेरी तरह जज्बाती हो के वो पाकिस्तानी जर्नैलों के नाम ले देते हैं या अस्करी क़यादत का नाम ले देते हैं, और वो सभी मुझ जैसे, मैं भी उनमें शामिल हूं, कि हम बगैर देखे परखे, बगैर उस चीज को जाने बुझे, हम तमाम पाकिस्तान के मसाइब का, परेशानियों का, दुखों का इल्जाम अस्करी क़यादत के सर डाल देते हैं। हो सकता है ये जुज़वी तौर पर दुरुस्त भी हो, क्योंकि पाकिस्तानी माशरा हमेशा से, पाकिस्तान की अक्सरियत हमेशा से अस्करियत के ताबे रही है और कभी भी अस्करियत के दबाव से आज़ाद नहीं हो सकी। माफी चाहता हूँ यार, फिर ना ही ये कभी आज़ादाना फैसले कर सकी है। तो उसका असर सूख तो अक्सरियत पे अस्करियत का हमेशा रहता है, अभी तक चल रहा है। और खुदा लगती बात है, इनमें कोऑर्डिनेशन ना हो अक्सरियत और अस्करियत में, या किसी मुल्क की दयानतदार अगर अस्करी क़यादत हो तो दयानतदार, ईमानदार, फर्शनास सूबे वतन, इन अल्फाज पे गौर रखिएगा। अगर वो अक्सरियत की रहनुमाई राहबरी ना करे तो वो रियासत कभी कायम नहीं रह सकती। और ये मिसाल हम दे सकते हैं इंग्लैंड की, स्कैंडिनेविया मुल्कों की। यहाँ की अस्करियत अक्सरियत की रहनुमाई करती है, राहबरी करती है, ना कि उसकी नाक में नकेल डालकर उसे घसीटती है। हाँ, तो फिर वही बात आती है, पाकिस्तान में अजीब ही एक मखमसा चला रहा है। पाकिस्तान के जो आमरे कुल होते हैं, डिक्टेटर, फौजी आमर, मसलन मेरे महबूब परवेज़ मुशर्रफ साहिब, मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक साहब, मेरे महबूब याह्या अलैहिस्सलाम साहिब, मेरे महबूब जनरल अयूब अलैहिस्सलाम साहिब, या मेरे महबूब जनरल बाजवा साहब। खुदा की कसम, बाजवा साहब को सलूट, क्योंकि उन्होंने सारा गंद दिखा दिया है हमें नंगा करके। जांगिया भी उतार दिया उन्होंने बता दिया है कि कहां क्या चीज है, कहां कौन सी खराबी है। तो मेरी तरफ से तो अगर उन्होंने कोई लूटमार की है तो वो कोई बात ही खैर है, बाकी उन्होंने की है ना, उन्होंने कुछ काम तो करके दिखाया। उन्होंने सारे सबूतों के साथ सब नंगे दिखा दिए। तो खैर, हाँ, जब वो अब भी पाकिस्तान में हाइब्रिड मार्शल लॉ नाफज है, किसी को इस बात से इत्तेफाक हो या उससे इस चीज से इख्तलाफ हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। तो जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ होता है, वो मार्शल लॉ डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, हाइब्रिड हो, वो डिक्टेटर कोशिश करता है जमहूरी अंदाज अपनाने की। ये बदकिस्मती है, कोई खुशकिस्मती नहीं।
اور جب کوئی نام نہاد عوامی وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو اس کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آمر مطلق کل بن جائے. جس طرح میرے محبوب قائد جاں بحق متوفی یا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کچھ کیا، الامان الحفیظ. یا پھر میرے محبوب قائد سابقہ امیر المومنین نواز شریف صاحب جو کچھ کرنے لگتے ہیں. یا پھر جس طرح میرے محبوب تو نہیں، وہ جہل قیدی نمبر 804، وہ جس طرح کہہ رہا تھا کہ میں سب کو ایسے کر دوں گا ایسے کر دوں گا. بھئی آپ ایگزیکٹو ہو، یہ سب کی میں اے سی اتار دوں گا، سب کو میں لٹکا دوں گا، یہ کام تو عدلیہ کا ہے، آپ تو ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں، آپ کا کام ہی نہیں. تو یہ ہم سب میں خصیت جراثیم پائے جاتے ہیں. تو اب میں واپسی آتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر آیا تو اس کو اکثری جادوگر لے کے آئے، اگر عمران خان آیا تو اس کو اکثری جادوگر لے کے آئے، اگر مرشد زرداری آئے تو اس کو اکثری جادوگر بذریعہ ڈیل لے کے آئے. این آر او جسے کہتے ہیں میں تو پڑھا لکھا این آر او کہتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو سبھی کو اسی دربار سے ہی افاقہ بھی ہوتا ہے ان کی تکالیف کا، وہیں سے ان کو وہ وظیفہ بھی ملتا ہے، وظیفہ جو پڑھتے ہیں اقتدار کے لیے، وہیں سے ان کو تعویذ بھی ملتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو دربار عالیہ لال کرتی راولپنڈی اور دربار عالیہ آپ پارا اسلام آباد پہ نہیں حاضر ہوگا، اس کو اقتدار اختیار ناممکن سی بات ہے. پہلے تو اس میں امریکہ بہادر بھی شامل ہوتا تھا، لیکن وہ کیا تھا، کرونا، یوکرین جنگ اور اب غزہ کی جنگ کے بعد امریکہ بے معنی ہو گیا ہے. سوائے ہمارے پاکستانی حکمرانوں کے اب چھوٹا سا مالدیپ جیسا ملک بھی جو ایک نقطے کی بھی صورت نقشے میں ظاہر نہیں ہوتا، وہ بھی امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکاری ہے. لیکن شاید ہم پاکستانیوں میں کوئی امریکی تخم ہے جو ہم ان کی وفاداری کر رہے ہیں اتنی. اور امریکی سینٹر نے صحیح کہا تھا کہ پاکستانی اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں. تو خیر، یہ پھر جملہ معترضہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے چلتے چلتے، پھر اصلی ٹریک پہ آتے ہیں. تو جب تک وہاں نہ جائیں کسی کو اقتدار اختیار نہیں ہوتا. تو لیکن یہ بھی جھوٹ ہے اگر سیاستدان ان کے درباروں پہ سجدہ ریز نہ ہوں، رات رات بھر گیٹ نمبر 4 پہ سجدے نہ کریں، وہاں وظیفے نہ کریں، نوافل ادا نہ کریں ہمارے زمینی خداؤں کو. تو کب تک ایک ماشاء اللہ قائم رہے گا؟ آخر قوم نے اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے. ہر ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کو جو فوج کا جرنیل ہوتا ہے اسے گندی کالی بیڑیں ان سیاستدانوں کی صورت مل جاتی ہیں. وہ ایوب خان ہو، ایوب خان کا تو چہیتا تھا نا گجراتیہ خاندان. جنرل ضیاء ہو، اسے وہ میری خالہ مل گئی تھی، یہ مقبوط الحواس نہیں، نارووال والا افلاطون میرا کزن، وہ کیا اس کا نام یار، پروفیسر حسن، اس کی والدہ. اور یہ بدبودار جو خواجہ صفدر ہے، خواجہ آصف، اس کا باپ خواجہ صفدر، جو آج جمہوریت کو کہہ رہا ہے کہ ایسے ایسے اور فوج ایسے ہے. یہ سب بدبخت لوگ ہیں، 2 ٹکے کے لیے اپنے ضمیر بیچنے والے، اسی طرح کے سارے. تو معذرت کے ساتھ میاں طفیل محمد بھی ان کو میسر تھے، جماعت اسلامی والے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. بھٹو کو پھانسی دینی ہو تو سیاستدان مٹھائیاں بانٹتے ہیں. یہ میرے محبوب قائد نواز شریف کی حکومت جائے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں، لوڈی ڈالتے ہیں. عمران خان کی جائے تو باقی تو چھوڑو، اسمبلی میں یہ بنگڑا ڈال رہے تھے سبھی احمق لوگ جن کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. تو یہ تو حال ہے. اگر سیاستدان دستوے بازو نہ بنے جرنیلوں کے، تو جرنیل کیسے اب تک
اپنی حکمرانی قائم کر سکتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے نام نہاد مفاد پرست، ذاتی خاندانی گروہی مفاد پرست، اقتدار اختیار کے بھوکے حریص لالچی گندے انڈے سیاستدان اگر جرنیلوں کو تقویت نہ دیں، یہ ان کے دستے بازو نہ بنے، یہ ہم جیسے عوام پہ کو لوٹنے کھسوٹنے کے لیے ان کے ساتھ نہ جائیں، کرپشن کے لیے، لوٹ کھسوٹ کے لیے، معاشی دہشت گردی کے لیے، تو جرنیل کب تک کسی عوام کو دبا کے رکھ سکتے ہیں؟ یہ برما میں آج ہی جو کچھ ہوا 2 دن پہلے، شاید آپ کو علم ہی ہوگا، باقی بھی یہاں فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے تو تادیر قائم رہ نہیں سکتی۔ اس کے لیے ہم جو متعون کرتے ہیں، جو ان کو ملائن کرتے ہیں عسکری قیادت جرنیلوں کو، میرا خیال ہے وہ درست نہیں۔ اور معذرت کے ساتھ یہ جو حرام زادے گھٹیا بےغیرت خون والے سیاستدان ان کی چھڑی بنتے ہیں، ان کے دستے بازو بنتے ہیں عسکری قیادت کے جرنیلوں کے، یہ ملکی قومی مفاد میں نہیں بنتے، یہ اس لیے بنتے ہیں کہ ان کا سیاست سے تو ہوگا لوٹ مار کی سیاست، جمہوریت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اگر پاکستان میں واقعہ ہی اصلی درست جمہوریت ہو تو یہ تو 2 ٹکے کے گٹیاں ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی بھی قیادت ہو کسی پارٹی کی، وہ جو ایک عوامی قیادت تھی کراچی میں MKM کی، وہ نمک کی منڈی میں سب نمک ہوئے، نمک کی کان میں سب نمک ہوئے۔ انہوں نے عوامی قیادت یا محروموں کی یا اردو سپیکنگ کی محرومیوں کا جو چورن بیچا، اس پہ ان بیچاروں کا تو کچھ بھلا نہیں ہو سکا۔ ان حرام زادوں کے پاس 12 کروڑ کی گاڑیاں، بینک بیلنس، دولت، جائیدادیں ضرور آ گئی ہیں۔ اب وہ ان کو بھول گئے ہیں۔ ان میں سے ایک گھٹیا انسان جسے رضا ہارون کہتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لسانیت کا چورن بیچتے ہیں دوسرے MKM والے، وہ ان سے علیحدہ ہو کے مشرف زرداری کے قدموں میں گر گیا نا۔ تو یہ سب اسی کماش کے ہیں۔ پاکستان میں جینیون قیادت ابھی تک آئی ہی نہیں، نہ جمہوریت ایک دن کے لیے بھی یہاں نہیں آئی۔ یہاں صرف خاندانی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں لوٹ مار کے لیے، یا ان کے چند نیچے حواری ہیں، جس طرح یہ میرا کزن ہے، میری خالہ کا بیٹا کیا ہے یہ احسن اقبال، یا میرا یہ کزن ہے خواجہ رفیق، خواجہ کیا ہے سعد رفیق، یہ میرے لیے قابل صد احترام، اتنا عظیم آدمی، اس کے گھر یہ 2 بھائی پیدا ہو گئے ہیں، ان کا نام تھا خواجہ شہید رفیق، یہ اس کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ایک پیسے کی نہ کرپشن کی، نہ لوٹ مار کی، نہ چوری چکاری کی، نہ وہ جھکے نہ بکے۔ انہوں نے اپنی جان آفری کو دے دی، شہادت قبول کر لی، لیکن وہ کسی امر کے سامنے نہ جھکے نہ بکے۔ تو یہ میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں بھائی خواجہ سعد رفیق کی، کیونکہ میرے شہید انکل کا بیٹا ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی تھوڑی سی گفتگو، ویڈیو طویل ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی اجازت۔ پاکستان زندہ باد، بے ضمیر سیاستدان، بے ضمیر جج جنرل، بے ضمیر بیوروکریٹ، بے ضمیر بدماشیہ، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ حافظ۔